السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ڈی آئی اسٹڈی۔ آپ سب کا ایک بار پھر ہمارے چینل پر ویلکم اور خیر مقدم ہے۔ میٹرک اردو کے کریش کورس کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ اس میں ہم سیکنڈ چیپٹر یعنی مختصر افسانہ جو بھابھی جان کے نام سے ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو بنا کسی دیر کیے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یہ اس کریش کورس کی دوسری ویڈیو ہے اور آج ہمارا چیپٹر ہے مختصر افسانہ بھابھی جان، جو کہ سہیل عظیم آبادی کا افسانہ ہے۔ سب سے پہلے ہم سہیل عظیم آبادی کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری حاصل کر لیتے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 میں پٹنہ میں ہوئی ہے۔ کہاں؟ پٹنہ میں۔ اور ان کی وفات کی بات کریں تو 1980 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے اور ان کا آبائی وطن شاہ پور بھدول، ضلع پٹنہ۔ کہاں پہ؟ شاہ پور بھدول، ضلع پٹنہ ان کا آبائی وطن ہے۔ بات کریں اگر سہیل عظیم آبادی کے افسانے کے، تو ان کے زیادہ تر افسانے کے موضوعات جو ہیں زمینداروں کے استحصال کے خلاف، مزدوروں اور کمزور طبقوں کے حقوق کے سلسلے میں ہوتے تھے۔ اب آگے سہیل عظیم آبادی کی تخلیقات یعنی کہ ان کی جو تصنیفات ہیں وہ دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے 3 افسانوی مجموعے یعنی کہ یہ افسانے کی کتاب ہے۔ تو سب سے پہلی کتاب ہے 4 چہرے۔ سہیل عظیم آبادی کے 3 افسانوی مجموعے میں سب سے پہلا افسانوی مجموعہ ہے 4 چہرے، دوسرا ہے الاؤ اور تیسرا آدمی کے روپ۔ یہ تینوں سہیل عظیم آبادی کے افسانوی مجموعے ہیں۔ کیا کیا ہے؟ پہلا 4 چہرے، دوسرا الاؤ اور تیسرا آدمی کے روپ۔ ان مجموعوں کے علاوہ سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کی کل تعداد 125 تک پہنچتی ہے، یعنی کہ سہیل عظیم آبادی نے کل کم و بیش 125 افسانے لکھے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم بک کے سوالات کی طرف۔ جو آپ کے بک میں سوالات دیے گئے ہیں اب ہم انہیں دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں گے معروضی سوالات۔ معروضی سوالات ان سوالات کو کہتے ہیں جو آبجیکٹو فارم میں رہتے ہیں، یعنی کہ 4 آپشن ملے گا، اس میں سے ایک آپ کو چوز کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال ہے سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہوگا سید مجیب الرحمن۔ اگلا سوال ہے سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہوگا 1911 میں۔ تیسرا سوال ہے سہیل عظیم آبادی کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہوگا 4 چہرے۔ 4 چہرے سہیل عظیم آبادی پہلے افسانوی مجموعے کا نام ہے۔ سوال نمبر 4 ہے سہیل عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا تھا؟ تو 1980 میں۔ سہیل عظیم آبادی کا انتقال 1980 میں ہوا تھا۔ سوال نمبر 5 ہے سہیل عظیم آبادی کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ سہیل عظیم آبادی کا افسانہ بھابھی جان ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ سوال نمبر 6 ہے سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو جواب پٹنہ میں۔ پھر سوال نمبر 7 ہے سہیل عظیم آبادی کے ناول کا کیا نام ہے؟ تو ان کے ناول کا نام بے جڑ کے پودے ہے۔ سوال نمبر 8 ہے سہیل عظیم آبادی کی عمر کتنی تھی جب ان کے والدہ کا انتقال ہوا تھا؟ والدہ مینس ماں، اور والد بولتے ہیں باپ کو۔ تو یہاں پہ سوال میں والدہ یعنی کہ ان کی ماں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ جب سہیل عظیم آبادی کی ماں کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ تو جواب ہے 1 سال، یعنی کہ 1 سال کی عمر میں ہی سہیل عظیم آبادی کے ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب ہم مختصر ترین سوالات دیکھیں گے، یعنی کہ ویری شارٹ کوشچنس۔ تو مختصر ترین سوالات میں ہمارا سب سے پہلا سوال ہے سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو یہ آپ کا سبجیکٹو سوال رہے گا، تو اس کا جواب بھی آپ کو اسی طرح سے لکھنا ہے، یعنی کہ 1 لائنر اس کو کہہ سکتے ہیں۔ 1 سے 1.5 یا 2 لائن میں آپ کو اس کا جواب دینا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب اس طرح لکھیں گے کہ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش پٹنہ میں ہوئی تھی۔ اگلا سوال سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ جواب سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام سید مجیب الرحمن تھا۔ سوال نمبر 3 ہے سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعے کا نام کیا تھا اور وہ کس سال شائع ہوا تھا؟ تو جواب ہے سہیل عظیم آبادی کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام 4 چہرے تھا، جو آزادی کے بعد شائع ہوا تھا۔
سوال نمبر 4 ہے سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کس مدرسے میں ہوئی تھی؟ تو اس کا جواب ہوگا سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم اپنے نانہال میں ایک معلم کی سرپرستی میں ہوئی تھی۔ اب یہاں پر کچھ مختصر سوالات ہیں، یعنی یہ مختصر ترین سے تھوڑا سا لانگ ہوتا ہے۔ اس کا آنسر آپ 2 3 4 5 لائن میں دیں گے۔ تو دیکھتے ہیں، سب سے آپ کے بک میں جو 4 نمبر سوال ہے وہ ہے رقیہ بھابھی کو سونے کی چوڑیوں کو کیوں فروخت کروانا پڑا تھا؟ تو اس کا جواب لکھیں گے رقیہ بھابھی جس کالج میں لیکچرر تھیں اسی کالج میں شمی نام کی ایک غریب لڑکی پڑھتی تھی۔ شمی کے بھائی کو ایم اے کی فیس جمع کرنی تھی لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ شمی کے بھائی کے ایم اے کی فیس کے لیے ہی رقیہ بھابھی کو اپنے سونے کی چوڑیوں کو فروخت کروانا پڑا تھا۔ سوال نمبر 5 ہے رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کون سا کام کیا کرتی تھی؟ تو اس کا جواب لکھیں گے رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے خطوط لکھا کرتی تھیں۔ کیا؟ خطوط لکھا کرتی تھیں۔ خط کی جمع ہے خطوط۔ نئے لکھنے والے حضرات خطوط کے ذریعے رقیہ بھابھی سے مشورے طلب کیا کرتے تھے اور رقیہ بھابھی ان خطوط کا پابندی کے ساتھ جواب بھی دیا کرتی تھیں۔ تو یہ آپ کے مختصر سوالات میں سے 2 کے میں نے جواب دے دیے ہیں جو کہ مجھے لگا کہ ایگزام میں آ سکتا ہے۔ تو آج کے چیپٹر میں بس اتنا ہی ہے، پھر اسی طرح کے نوٹس کے ساتھ نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ ہم آپ سے ملتے ہیں۔ تو تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اگر آپ نے اس کی پہلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے فرسٹ چیپٹر کا تو آپ جا کے دیکھ لیں۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے شکریہ۔